میں اس شخص کو سے کہتا ہوں کہ مولوی ادھر دیکھو، تم ایک صحابی کا قول لے کے آؤ، ایک صحابی کا قول لے کے آؤ کہ یہ آیا ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے. خاموش ہو جاؤ، میری بیچ میں نہیں بولنا، میری بات سنو. اچھا، یہ سیر اعلام النبلاء ذہبی ناصبی ہے. بندے کو پابند کرو ابھی دوبارہ، مجھے اس سیر طرح مولوی کر کے نہیں پکارے بھائی، اس کو پابند کر دو. خاموش، میں موالی کہوں گا، میں ٹائم روک دو بھائی، ٹائم روک دو، 1 منٹ میں مزید لوں گا. یہ کیا ہوا، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیچ میں بول رہا ہے، سن نہیں رہا. کچھ بھی نہیں ہوا، تنگ آ گیا یہ، اس کو مدرسہ یاد آ گیا، اس کو مدرسہ یاد آ گیا. اگر یہ بندہ مدرسہ یاد آ گیا مولوی کو. بولوں گا بھائی، یہ طارق صاحب یاد رکھیں، اس کو پابند کریں. میں موالی بولوں گا تجھے. موالی جمع ہے، موالی جمع ہے. میں تیرا مولا ہوں، میں تیرا مولا ہوں، میں تیرا آقا ہوں. شیعہ سب تیرے آقا ہیں، شیعہ سب تیرے موالی ہیں، شیعہ سب تیرے آقا ہیں، شیعہ سب تیرے سردار ہیں. شیعوں کو سردار بولو آج سے، تمیز سے بولو. اس کو تمیز سے بولو. خاموش خاموش. ٹائم روکا آپ نے، ابھی 2 منٹ زیادہ لیں گے، 5 منٹ سے دوبارہ صاف کریں گے. اس کو پابند کرو، ابھی تمیز سے بولے. یہ درمیان میں بات نہ کریں، ٹائم کا میرے پاس ہے، وہ گھڑی ان کے پاس ہی چل رہی ہے. یہ طریقہ ہے کوئی؟ تو مولوی نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو مولوی صاحب، مولوی غلط لفظ ہے، مولوی غلط لفظ ہے. مولوی صاحب، مولوی صاحب، اس کو صاحب بولے، یہ صاحب ہے. وہ حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں نا. مولوی صاحب، مولوی صاحب چپ کر، مولوی صاحب خاموش. مفتی صاحب ہے، مفتی سے مفتی، سے مفت سے مفتی بنانا، مفتی بھی مفت سے. ابھی اتنا ٹائم سے ہو رہا ہے یار، یہ بھائی اس سے منازع ہو نہیں سکتا. یہ کیسا آدمی ہے؟ چلے پلیز، میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی، میں پلیز آپ جو بھی بولنا بولو، اب میری باری آنے دو، تیرا میں علاج کروں گا. آپ شیخ صاحب کہیں جی، بڑا اچھا لفظ ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب. یہ بدتمیزی کرے گا تو ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. نہیں، بدتمیزی نہیں. سمجھ نہیں آتی تجھے؟ اس نے بہت ٹائم ضائع کیا بھائی. یہ کیا بدتماشا ہے؟ میں شروع سے کروں گا، 0 منٹ سے، 0 منٹ سے، 0 منٹ سے شروع کریں گے، 0 منٹ سے، لیکن دوبارہ 0 کریں گے. چلے چلیں شروع کریں. 2 منٹ 2 منٹ نہیں بھائی، 2 منٹ کہاں بھائی، یہ کب سے شروع ہو نہیں، گیا؟ میں نے دیکھا تھا 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ. اس سے پہلے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے یہ شروع ہوا تھا، میں رک گیا تھا. اس کی غلطی ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے درمیان میں. میں نے شروع سے کہا تھا کہ بات میری جتنی غلط ہو آپ میرے بیچ میں نہیں بول سکتے. میں نے کون سی گالی دی ہے؟ میں نے کہا مولوی. یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ تم خود کہتے ہو مولوی صاحب، مولوی صاحب، تم خود مولوی کہتے ہو. ایک منٹ دیکھیں، اگر اصول یہ ہے کہ میں تو پہلے تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ پلیز احترام سے ایک دوسرے کو بلائیں، تو سامعین بھی، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. اگر بالفرض انہوں نے کچھ کہا ہے تو آپ درمیان میں نہ بولیں، آپ اپنی ٹرن کے اوپر نہ. اگر نہیں، وہ بھی نہیں بولیں گے. آپ اس بات کا، رضوی صاحب، وہ بات جو آپ کریں گے وہ بھی نہیں بولیں گے. پھر یہ ان کے لیے بھی پھر ہے کہ اگر وہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا حدود و قیود کے اندر جو آداب ہیں گفتگو کے، اس کے اندر رہ کے بات کریں. آپ بات کرتے جائیں، وہ بھی نہیں انٹرپٹ کریں گے. آپ بھی انٹرپٹ نہ کریں، ان کو بات کریں. ٹھیک ہے، میرا جو دل کرے گا میں بولوں گا بھائی، بولو. نہیں، وہ ایک میں نے کہا ہے کہ آداب کا خیال رکھیں یار پلیز. چلیں 6 ابھی منٹ تو کوئی سیکنڈ تھے، آپ 6 منٹ بات کریں، آگے 4 منٹ بات کریں. آپ وہ بولے بھائی فریز ہو گئے 4 منٹ. اب بیچ میں نہیں بولے گا یہ بھائی. یہ کہاں سے گلی کوچے کا مولوی کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت ہی بدتمیز آدمی ہے. اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے بھائی. آپ کو مولوی بولا نا، مولوی نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو مولوی ہے نا، مولوی ہے نا، مولوی. مجھے مولوی نہ بولو، تجھے کیا بولوں؟ ڈاکٹر بولوں؟ تم مولوی بھی نہیں ہو، تم بھائی رکشا ڈرائیور ہو بھائی. مولوی ہے تیری شان مولوی کی، میں اوزے کا نہیں ہوں. اوزے پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اوزے کیا چیز ہے؟ اوزے پہ لعنت ہے بھائی. صاحب شروع کرتا ہے نا، مجھے بات کرنے دو بھائی. خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. ہولڈ آن پلیز. آپ ان کو بات کرنے دیں، تحمل کر رکھیں. جاری کریں بھائی، جاری رکھیں. بہت دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ کے بندو لائیو جا رہے ہیں. پلیز 4 منٹ. علامہ صاحب کول ڈاؤن ہو جائیں اور اپنے کول ڈاؤن کیا بھائی؟ میں نے اس کو ربط بنانا، پہلے سارے جتنے گفتگو تھے وہ اس کا تسلسل قطع ہو گیا نا.
نہیں اور ربط جوڑ لینا آپ، ماشاءاللہ ملکہ رکھتے ہیں اس میں، ربط بنا لیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں ناظرین کیا ان کے ذہن سے نکل گیا نا، ان کے ذہن میں اب مجھے بہت ساری باتیں نہیں ریپیٹ آپ کرنی ہوں گی تاکہ دوبارہ ان کو میں یاد دلا دوں، آپ اس پورا میں میرا ٹائم ٹائم لینا چلا چاہتے جائے ہیں گا۔ دوبارہ؟ ہوں، نہیں پانچ بھائی پورا منٹ بولنے ٹائم میں ٹائم نہ ضائع کریں۔ 5 منٹ لے لیں، ٹھیک ہے چلو 5 منٹ لے دے لیں، دیں، دے دیں۔ ٹائم ریفریش کر دیں ذرا، ٹائم ریفریش ریسیٹ کر دیں پلیز۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو یہاں پہ اقوال دکھا دیے، جناب ام سلمہ کا، ابو سعید خدری، قتادہ، کتنے بڑے بڑے صحابہ کے، ام سلمہ کے، عائشہ، سب کے اقوال کہ یہ آیا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، ازواج کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں میرے محترم ناظرین کہ زید بن ارقم قسم کھا کر کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرے محترم ناظرین، مختلف لوگوں میں مختلف تعابیر اور مختلف عرفوں میں مختلف اصطلاحات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ اگر کسی چیز کا تحت اللفظی ترجمہ کریں اردو زبان میں، گھر والے میں تو سب آ جاتے ہیں بھائی، گھر میں نوکر والا بھی آ جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے گھر والے، لیکن عرب میں کیا گھر والے کس کو بولتے تھے؟ اہل بیت کس کو بولتے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر یہ حدیث وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ سعد بن ابی وقاص کی میں نے حدیث دکھا دی تھی آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے صفحہ نمبر 1201 میں، اور یہاں پر ملاحظہ کریں کہ سعد وقاص سے سوال کیا جاتا ہے من اہل بیتہ نساؤہ، ہم نے سعد بن معاف کیجیے گا زید بن ارقم سے، زید بن ارقم جو ایک صحابی ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا ان کے ازواج ان کے اہل بیت ہیں؟ قال لا وأیم اللہ، اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ازواج اہل بیت میں سے نہیں۔ یہ قسم کہا کر زید بن ارقم قسم کہا کے کہتے ہیں ان المرأة، پھر وہ دلیل دیتے ہیں، عورت کا کیا ہوتا ہے؟ عورت کو طلاق دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، بلے اہل بیت ہی اصل، اہل بیت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ ہیں، وعصبۃ الذین حرموا الصدقۃ بعدہ، اور وہ لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، اور یہ بالاجماع ازواج پہ صدقہ جائز ہے، ازواج پہ صدقہ جائز ہے، اہل بیت علیہ السلام پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم ہے۔ یہاں پر مسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جتنے مسلم میں احادیث نقل کی ہیں سب محدثین کے ہاں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اجماعی ہیں۔ یہاں پر ایک باب تحریم و باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ، کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، صدقہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ نقل کرنے کے بعد بخاری کی حدیث ملاحظہ کریں، یہاں پر چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ایک روایت ہے کہ عائشہ کے ہاں وہاں پہ ایک بکری ہوتی تھی، وہ بکری مر گیا تھا، وہ صدقے کی بکری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو بکری مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے کہا کہ چل بکری مر گیا تو اس کی جو کھال ہے اس سے تم نے کیوں استفادہ نہیں کیا؟ بکری مر گئی، گوشت نہیں کھا سکتے، اس کے کھال سے تم نے اپنے ازواج سے کہا اس سے کیوں استفادہ نہیں کر سکتے؟ یہ یعنی تم صدقہ تمہارے لیے جائز ہے۔ شرح صحیح بخاری ابن بطال، یہاں پر ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد اتفق کافۃ الفقہاء، ابن بطال فرماتے ہیں کہ سب فقہا کا، مجتہدین کا، ابو حنیفہ، یہ شافعی، مالکی، سب کا اجماع ہے ان ازواج النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ۔ سب مجتہدین، ابو حنیفہ کا، شافعی، مالکی، سب کا اجماع ہے کہ ازواج کا اس اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے، ازواج ان میں شامل نہیں ہے، ان پہ صدقہ کھانا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ خود بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ صدقے کی کھال جو اٹھا کے لے جاؤ، اس سے اپنا کام چلاؤ۔ یہ توضیح شرح جامع الصحیح ہے، ملاحظہ کریں، یہ کہہ رہا تھا کہ ازواج بھی اہل بیت میں سے، پتہ چلا نا کہ ازواج اہل بیت، یہ بالاجماع اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ ابن ملقن کی، اچھا نہیں، ابن ملقن کی ابن ملقن کی ہے، اس کا بھی یہی قوم ہے۔ اتفق الفقهاء على ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ۔ سب مجتہدین کا اجماع، علماء کا اجماع ہے کہ ازواج اس آل میں شامل نہیں ہے جن پہ صدقہ حرام ہے۔ تو اہل بیت پہ صدقہ حرام، ازواج پہ صدقہ کھانا جائز، تو ازواج کیسے اہل بیت بنے بھائی؟ زید بن ارقم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں۔ وہ میں نے حدیث دکھا دی، مسلم کی حدیث دکھا دی، مسلم کی حدیث تم ٹکرا دو تو تم کافر بن گئے نا۔ تو پتہ چلا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آیا میں
پہلے ازواج کا ذکر ہے، بعد میں اب بھی ازواج کا ذکر ہے. اور بھائی مولوی صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو بہت سارے آیات ہیں کہ پہلے کسی شخص سے خطاب ہے، بعد میں کسی شخص سے خطاب ہے، وہ بیچ میں کسی اور سے خطاب ہے، صدر آیا کسی موضوع پر ہے، ذیل آیا کسی اور موضوع پر ہے. وہ تو ہم بتا دیں گے. آپ اگر آپ مجھے ایک جگہ دکھائیں، ایک حدیث دکھائیں کہ اس آیا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے خطاب کر کے پڑھا، ایک صحابی کا قول دکھائیں کہ کہہ دے کہ یہ آیا ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت تو کثیر من ان تحصى، حد سے زیادہ روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پنجتن پاک کے لیے پڑھی ہے. میں نے اقوال بھی دکھا دی کہ اس میں ازواج شامل نہیں. الحمدللہ. اگر اس نے بدتمیزی کی نا تو اس کو یہاں سے بگا دیں گے بھائی. آپ کی حالت سب لوگوں نے دیکھ لی، ٹائٹ ہو چکی ہے، ٹائٹ ہو چکی ہے آپ کی حالت. اب آپ یہی کام کریں گے نا، کیونکہ آپ یہی کر سکتے ہو. اچھا بھی دوستوں گزارش ہے، آپ کے سامنے ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ بتا دیں. اچھا صرف ایک چیز کو لے لیا، ایک چیز، اتنا ٹائم سب لوگوں کا ضائع کر دیا، اور اس میں کیا کیا کہ ایک چیز ثابت کر رہے ہیں. بھائی کیا چیز ثابت کر رہے ہیں؟ میں خود چاہتا تو اس کے اوپر پوری گفتگو کر سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ موضوع نہیں ہے بھائی. چونکہ آپ نے ایک بات کہی تھی تو میں نے اس کو سرسری طور پہ اس کا جواب دے دیا، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے. آپ کبھی کسی کو پیش کریں اور جو چیز قرآن کی صراحت سے ثابت ہو. یہ نہیں پڑھا آپ نے، مجھے بتا رہے حسر ہے، یہ ہے وہ ہے. جو قرآن کی صراحت سے ثابت ہو، آیت قرآن سے ثابت ہو، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دیکھیں بھائی، یہ آیت جو ہے، آیت آپ سب کو سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کو سنیں. خالق و مالک کائنات سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے. اب سن لیں یہ کہ اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ کس کو کہا گیا ہے؟ ازواج کو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی نہ کرو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ، جزینیس اللہ چاہتا ہے. اور مجھے بتا دیں بھائی، اگر اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، انما کیوں آیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب کہہ رہے ہیں اس میں حسر ہے بھائی. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی اہل بیت ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اندر اولاد کا ذکر نہیں ہے، اور وہ جو سچویشن ہے، صورتحال ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آیت کے اندر اولاد کا ذکر تھا، رسول خدا میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو چادر کے اندر لیا، دوسروں کو کیوں نہیں لیا. یہ تو میں نے سوال ہی نہیں کیا. آپ تو ایک رٹے رٹائے جوابات لے کے آ گئے، وہ مجھے دے رہے، میرے سوال کو ایڈریس نہیں کیا. آپ سب کے سامنے میں نے ان کے سامنے کتنے سوالات رکھے، ایک صرف سوال کا جواب دیا، وہ بھی غلط. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آیت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے کیوں لیا بھائی، اور ان کے لیے پھر دعا کیوں کی؟ جب آیت کے اندر اللہ نے کہہ دیا، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی جب اللہ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ، اس وقت وہ پاک نہیں ہوئے اور وہ معصوم ثابت نہیں ہوئے، اس لیے رسول خدا کو ضرورت پڑ گئی ان کو چادر کے نیچے بٹھانے کی. جب آیت کے اندر ان کا ذکر آ گیا، آیت سے جب وہ ثابت ہیں، تو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، ہم اس کے اوپر وقت نہیں برباد کرنا چاہتے. آگے والے جو میں نے ان کے سوالات کیے تھے، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، سب باتوں کو چھوڑ دیا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے جو ان سے سوالات کیے تھے کہ بھائی بالفرض ہم مان لیں کہ اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، عصمت ثابت ہوتی ہے، تو کس کی عصمت ثابت ہوگی بھائی؟ وہ بتائیں نا. آگے والی اولاد کی طرح اس میں شامل ہے، یا آپ کے کہنے سے اس میں شامل ہو جائے گی؟ نہ آیت کے اندر شامل، نہ حدیث کے اندر شامل. آیت میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. جس اولاد کو آپ سب کو کر رہے ہو، اور اگر کرنا ہے تو انصاف کرو. میں نے پوچھا تھا کہ بنو حسن کو آپ حاسد کیوں کہتے ہو؟ بنو حسن کو امام حسن کی اولاد کو آپ نے اپنی کتابوں میں دشمنان اہل بیت کیوں لکھا ہے؟
ان کو حاسدین کیوں کہا؟ اور جو حسد کرے، جو اہل بیت کے جو اہل بیت سے دشمنی کرے وہ معصوم ہوتا ہے؟ تو امام حسن کی اولاد کو آپ نے کس کلیے کے تحت یہاں سے نکال دیا بھائی؟ جب امام حسین کے چادر کے نیچے آنے کی وجہ سے امام حسین کی اولاد اس میں شامل ہو رہی ہے، حسن بھی تو چادر کے نیچے ہے نا، ان کی اولاد کو کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ پھر یہ ہے کہ صرف 12 کو کیوں معصوم کہتے ہیں؟ امام حسین کی دوسری اولاد کدھر ہے؟ اگر چادر میں آنے کی وجہ سے سب کے لیے عصمت ثابت ہو رہی ہے تو سب امام حسین کی اولاد کو آپ کہو، اس میں آپ صرف چند لوگوں کو مانتے ہو، تو باقی کے لیے عصمت کدھر گئی بھائی؟ سب کو دو نا، یا تو کہہ دو سارے اہل بیت معصوم ہیں۔ اس پہ غور کریں عزیز دوستو، اگر یہ کہیں کہ سارے اہل بیت معصوم ہیں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن چند ایک عدد نکال کے ان کو معصوم قرار دینا، اور وہ بھی اسی آیت کے تحت، اور اس میں حسر ہے کہ یہ آگے جو چند عدد بیان ہو رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہے، صرف حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، کدھر ہے؟ امام حسن کی اولاد کو کیوں ظالم کہتے ہو بھائی؟ بتا دو لوگوں کو، آپ نے ظالم بھی کہا ہوا اپنی کتابوں میں۔ عزیز دوستو، اتنی بات نہیں ہے صرف کہ یہ ان کو حاسد کہتے ہیں، حاسد کے ساتھ ساتھ امام حسن کی اولاد کو ظالم بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بھائی، کتاب ہے بحار الانوار، اور ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے بھائی۔ اس کے اندر کیا ہے سماعت فرمائے، میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ یعقوب ابن یحییٰ عن ابی حفص عن الطمالی قال كنت جالسا في المسجد الحرام مع ابي جعفر عليه السلام اذا اتاه رجلان من اهل البصرة فقال له يا ابن رسول الله انا نريد ان نسألك عن مسألة۔ کہتے ہیں کہ یعقوب بن یحییٰ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو حفص سے اور وہ تمالی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام میں ابو جعفر کے پاس، یعنی امام جعفر صادق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب آپ کے پاس دو بندے آئے اہل بصرہ میں سے، ان دونوں نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فقال لہما، تو آپ نے ان دونوں کو کہا کہ پوچھیں جو کچھ پوچھنا ہے۔ قال، انہوں نے کہا اخبرنا عن قول اللہ عز وجل، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں خبر دیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اچھا، کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں خبر دیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نزلت فینا، یہ ہمارے بارے میں یعنی اہل بیت کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ابو حمزہ نے کہا فقلت بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، کہ یہ فَمَنِ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مِنْكُمْ، آپ میں سے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ، کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے لوگ جو اس میں مراد ہیں آیت کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے کہا یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آگے والا سوال ان سے یہ ہوا کہ اس میں تو جان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کی بھی بات ہے، تو وہ کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ اچھا، اہل بیت میں سے۔ آپ نے فرمایا مَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جس بندے کی برائیاں اور جس بندے کی نیکیاں برابر ہو جائے وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ دیکھ لیں بھائی، اور عصمت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے اہل بیت کو کیا ثابت کروا دیا بھائی؟ اللہ یاری صاحب، کیا ثابت کروا دیا کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے۔
کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ وہ اہل بیت کیا ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے. کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ اہل بیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ ان کا میں. جواب آپ کے ذمہ ہے میں چونکہ آپ قسمت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے میں دوں گا. کیوں نہیں دیا بھائی؟ اپنی باری میں جواب دینا تھا. لا یعنی باتوں کے اندر آپ الجھے رہے ہو. تو یہ ہے میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. قرآن کا سیاق و سباق یہ بات بتا رہا ہے کہ ازواج اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. سیدھا چلے گا بھی فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے. اور ان کی باتیں آپ کے لیے حجت ہیں. آپ نے ان کو دیکھ کے یہ سب کچھ کیا ہے. قرآن کے اندر کیا بیان ہے اس کے اوپر بات کریں اور میری ان باتوں کا جواب دے. اپنی جان پہ ظلم کرنے والا اوکے جب اہل ختم بیت ہے ختم. تو کیا اوکے ٹائم وہ معصوم ہے؟